بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ کسی کے یہاں موت میت ہو جائے تو اس کے یہاں جا کر تعزیت کرنا بہت اچھا عمل ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ تعزیت کے معنی آتے کسی کو تسلی دینا۔ کتنا بڑا عمل ہے کسی کو تسلی دینا۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1601۔ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کسی پریشان حال کو تسلی دیتا ہے، کسی کے یہاں موت میت ہو گئی ہو اس کو تسلی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن شرافت کا جوڑا عطا فرمائیں گے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اس کے لیے۔ اسی کے نیچے ایک حدیث 1602 نمبر کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی پریشان حال کو تسلی دیتا ہے اس کو اسی کی طرح ثواب ملتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے جس پر مصیبت آئی ہے، جو صبر کر رہا ہے، اس کو کتنا بڑا ثواب ملتا ہے، تو اسی کے مثل اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس لیے کسی پریشان حال کو تسلی دینا بہت اچھا عمل ہے۔ اب تسلی کس طرح دی جائے؟ یاد رکھیے، اگر تدفین جنازے میں اگر ملاقات ہو جائے اس وقت اس کو تسلی کے کلمات کہہ دے، یا پھر اس کے گھر جا کر تسلی کے کلمات کہے۔ ہماری شریعت نے تسلی کے کلمات بھی سکھائے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، ان کے بیٹے کے وفات پر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے جو جملے کہے تھے وہ جملے بخاری شریف میں ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیٹی، اللہ رب العزت ہی دیتا ہے اور اللہ ہی لیتا ہے، یعنی یہ جو اس دنیا سے جا رہا ہے یہ اللہ رب العزت ہی کی امانت تھی، اللہ کے پاس جا رہی ہے۔ اس لیے پھر آگے فرمایا ہر چیز کا ایک مقررہ وقت ہے، اس پر اسے جانا ہی ہے۔ آگے آقا نے فرمایا بیٹی صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ اس کے علاوہ اور بھی کلمات ہے، لیکن کم از کم ہم اس کلمے کو یاد کر کے کسی کو تسلی دیں۔ بہرحال تو تسلی کس طرح دینا ہے، کن کلمات سے دینا ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ اب تسلی کا وقت کیا ہے؟ 3 دن کے اندر اندر آپ تسلی دیں۔ آپ 3 دن کے بعد تسلی دیں گے تو یہ شریعت میں مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر تسلی دینے والا بندہ حاضر نہیں تھا، سفر پر تھا، اس کے لیے گنجائش ہے کہ 3 دن کے بعد بھی اس کے یہاں جا کر اس کو تسلی دے سکتا ہے۔ باقی جو یہاں مقام پر حاضر تھا اس کے لیے گنجائش نہیں ہے 3 دن کے بعد تسلی دینے کی۔ دلیل دیتا ہوں، بخاری شریف کے اندر حدیث کا نمبر ہے 5340۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سوگ منانے سے منع فرمایا۔ فرمایا صرف 3 دن تک آپ سوگ منا سکتے ہیں، 3 دن کے بعد صرف شوہر کی وفات پر سوگ منانا ہے، اس کے علاوہ کسی کی وفات پر آپ 3 دن کے بعد سوگ نہیں منا سکتے۔ اب جب آپ 3 دن کے بعد اس کی تعزیت کر رہے ہیں تو آپ اس کے غم میں اضافہ کر رہے ہیں، آپ اس کے زخم کو تازہ کر رہے ہیں، جبکہ شریعت چاہ رہی ہے کہ اس کے زخم میں جو ہے اس کا زخم ختم ہو، اس کا زخم بھر جائے، اس کا غم ختم ہو جائے۔ آپ اس کو آگے بڑھا رہے، اس کے غم کو آگے بڑھا رہے، اس کے زخم کو تازہ کر رہے۔ اس لیے میں یہاں ایک بات کہوں گا، ہمارے یہاں ایک بہت بری رسم ہے کہ جب کسی کی یہاں موت ہو جاتی ہے تو اس کے یہاں عید کے دن سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں، اب اس کے غم میں اضافہ کرتے ہیں، یا تو رسمن جاتے ہیں یا پتہ نہیں کیوں جاتے ہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ کرتے ہیں کہ اس کے غم میں اضافہ کرتے ہیں، اس کے زخم کو تازہ کرتے ہیں، جبکہ شریعت یہ چاہ رہی تھی کہ اس کے غم میں کمی ہو، اس کا غم ہلکا ہو، ہم اس کے غم کو بڑھا رہے ہیں۔ نمبر 2، عید کا دن جو خوشی کا دن تھا، اللہ کی طرف سے خوشیاں ملی تھی، ہم اس سے گویا وہ خوشیاں چھین رہے ہیں۔
اس لیے میں میت کے گھر والوں سے خاص طور پر کہوں گا کہ وہ خود کہہ دے کہ بھائی آج خوشی کا دن ہے، کوئی بھی اس نیت سے ہمارے گھر تشریف نہ لائے، ہم چاہتے ہیں کہ آج کا دن جو اللہ کی طرف سے خوشی کا دن ملا ہم اس کو انجوائے کریں، ہم اس خوشی کے دن کو منائیں۔ اسی لیے اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے، کہتا ہے کہ جب تدفین ہو جائے اور جب بندے کو دفن کر دیا جائے تو ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگ جائے، میت کے گھر نہ پہنچے، اس لیے کہ جب میت کے گھر پہنچیں گے تو غم تازہ ہو جائے گا۔ آج ہمارے یہاں تو لوگ کرسیاں لگا کر بیٹھتے ہیں اور معلوم نہیں دنیاوی باتیں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، یہ سب شریعت کے مزاج کے خلاف ہیں، اس لیے شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔